جب عوام متحد ہو جائے گی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ پریکٹس پنجاب میں آ چکی ہے تو آواز پنجاب سے نکل رہی ہے۔ ایسے کیوں نہیں ہوا اتنے سالوں سے کہ بلوچوں کی مسشدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا اور فارمر فاٹا میں جس طرح کا ظلم، تشدد، ریاستی جبر کیا جا رہا ہے اور پنجاب سے خاموشی آئی ہے، تو اب اتنا لیٹ خاموش کو جاگنا، چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن اب بھی جب تک ریاست کو، خاص کر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنا کر ایک ریڈ لائن بنائے سویلین سپریمیسی پر، جبری گمشدگیوں کے خاتمے پر، ماورائے عدالت قتل کے خاتمے پر، تب تک یہ جو کچھ قوتیں ہیں جو اپنی مرضی سے سیاسی جماعتوں کی ٹرنز لیتی ہیں پاور میں، اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی سیاسی حکومت لوگوں کو نہیں اٹھاتی، ہمیں پتہ ہے، چاہے وہ ابھی کی حکومت ہو، چاہے وہ لوگ پچھلی مجبور ہو۔ ہیں۔ نہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں یا ہم اتنے بے بس ہیں، کچھ ججز بھی یہ باتیں کرتے ہیں، تو پھر برائے مہربانی وہ اپنی کرسیاں اور عہدے چھوڑ دیں۔ اگر ان میں اتنی کریج نہیں ہے، اتنا اسٹرینتھ آف کیریکٹر نہیں ہے ان کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر کی پوزیشنز پر ہونے کا یا کسی اور پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کا، تو پھر انہیں ریزائن کر دینا چاہیے۔ حال ہی میں ابھی بلوچستان میں جو ہے پنجابی مزدوروں کا قتل ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ پہ، حامد میر صاحب پہ، مارنگ بلوچ پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مذمت نہیں کرتے، تو اس پر کیا کہیں گی جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ وہی ریاستی ٹاؤٹس ہیں جنہیں اپنی پالیسی، جو ریاست کی پالیسی ہے جبری گمشدگی کی، اسے ختم کرنا ہوگا۔ جو ریاست کی فیلڈ پالیسیز ہے بلوچستان میں، چاہے وہ بلوچ نیشنل کویسچن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہو، جب تک وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تو وہ ہم پر ہی تنقید کریں گے اپنے انٹیلیجنس لیپسز کے فیلئر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا ان سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے۔ آن گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے، میں ادھر ہوں نہیں، میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میں ایک بات وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم کرے، اس کے بعد ریاست یہ کرتی ہے کہ نہ وہ انسرجنٹ سے نہیں جا کر لڑتی، وہ جو ان کی تحویل میں پہلے سے جبراً لاپتہ افراد ہیں انہیں قتل کر کے ان کی مسشدہ لاشیں پھینکتی ہے، جس طرح ابھی کل پچھلے 2 دن میں ہوا ہے بلوچستان میں اٹیکس کے بعد۔ اور یہ پھر سوال پوچھنا ہوتا ہے کہ کون اس انسرجنسی سے بینیفٹ کر رہا ہے، کون اس جنگ مسلط کرنے سے بینیفٹ کر رہا ہے؟ وہ ریاست اور ریاستی ادارے ہی ہیں۔ دیکھیں، احتجاج تو بہت ہوئے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے سال ہی مارنگ بلوچ اور ہماری بلوچ بہنیں وہ آئی تھی، مائیں آئی تھی ادھر اسلام آباد میں، اور کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو مارچز تو ہوتے ہیں، آپ کو جو ادھر آرگنائز کریں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس، آمنہ مسعود جنجوعہ اور ان کے جب بچے چھوٹے تھے انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، کیا ان کے ساتھ ہوا تھا سب کو یاد ہے۔ تو اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس ایشو پر نکلنا ہوگا، بڑی تعداد میں نکلنا ہوگا، اور سیاسی جماعتوں کا بھی اس ایشو پر احتساب کرنا ہوگا، کیونکہ ایک نان نیگوشیبل ایشو ہے۔ دیکھیں، مجھے امید بہت ہے پاکستان کی عوام سے، اور ہمیں انسپریشن لینی چاہیے بلوچ قوم سے کہ وہ اپنے لیے کس طرح، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان پر اتنے سالوں سے یہ ادھر 5th انسرجنسی ہے اور ریاستی جبر تو مسلسل جاری رہتا ہے، تو ان سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے کہ ہماری طاقت ہمارے نمبرز میں ہے، ہماری اسٹرینتھ ہماری یونٹی میں ہے، سب کو اس ایشو پر یونائٹ کرنا ہوگا۔ آخر میں میم یہ بتائے گا بی ایل اے کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں نا، ملٹری آپریشنز، یہ ایک سلوشن نہیں ہوتے، اور آپریشن سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنے آپریشنز خیبر پختونخوا میں ہوئے، فارمر فاٹا میں ہوئے، کیا ملا ان سے؟ صرف کچھ لوگ ابھی بھی دہشت گرد ہیں، اور صرف کچھ لوگ یا کچھ ادارے پروفٹ انہوں نے بنایا، انہوں نے اپنے آپ کو انرچ کیا اس چیز سے۔ تو یہ بھی سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کبھی ملٹری آپریشن کا سکسیس ہوا ہے؟ اور بلوچستان میں تو یہ سلوشن بالکل بھی نہیں ہے۔